अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को डिबेट के लिए स्टेज पर मिलने का चैलेंज किया है। कमला हैरिस ने ये रिमार्क्स जॉर्जिया में एक पुरजोश हुजूम से खिताब करते हुए किया। द हिल की खबर के मुताबिक उन्होंने नवंबर में ट्रंप से बहस को खारिज करने के लिए कहा, जब ट्रंप ने कहा कि वो सितंबर में होने वाली बहस में शायद हैरिस से बहस करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जॉर्जिया में एक रैली में अपने रिमार्क्स की एक मुख्तसर वीडियो शेयर करते हुए कमला हैरिस ने कहा, ठीक है डोनाल्ड, मुझे उम्मीद है कि आप बहस के स्टेज पर मुझसे मिलने के लिए दोबारा गौर करेंगे, क्योंकि जैसा कि कहावत है, अगर आपके पास कुछ है कहने के लिए मेरे चेहरे पर कहना। उन्होंने ये रिमार्क्स रैली में मौजूद हुजूम की तरफ से तालियों के दरमियान किया। हमास के पोलिट ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारकूमत तेहरान में अपनी रिहाइशगाह पर इजरायली हमले में शहीद हो गए हैं। ये इत्तला आज फ़लस्तीनी तहरीक हमास ने दी है। हमास ने टेलीग्राम पर बताया कि इस्लामी मज़ामती तहरीक हमास हमारे अजीम फ़लस्तीनी अवाम के बेटों से इज़हार ताज़ियत करती है। तहरीक के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के नए सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के बाद तेहरान में अपनी रिहाइशगाह पर गद्दार सह्योनी इजरायली हमले में शहीद हो गए। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने आज चारशंबे के रोज़ ऐलान में बताया कि तंजीम के सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हनिया जाँ बाग हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने पासदाराना इनकलाब के हवाले से इस खबर की तस्दीक की है कि इस्माइल हनिया की हलाकत तेहरान में हुई। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में इस्माइल हनिया की क़यामगाह पर मुकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल के ज़रिए इस्माइल हनिया के जिस्म को बराह रास्त निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में इस्माइल हनिया के साथ इनके साथी वसीम अबू शाबान भी जाँ बाग हो गए हैं। हमास ने ईरान के दारकूमत तेहरान में अपने क़याम के होटल में इजरायली फ़ौज की तरफ से किए गए फ़िज़ाई हमले में अपने सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक की। हमास के हुक्काम में से सामी अबू ज़हरी ने कहा है कि हमास के लीडर इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमला करके ये अपने मकासद तक नहीं पहुँच सकेंगे। काबिज़ इजराइल का हनिया पर कातिलाना हमला एक अलमनाक तशद्दुद है, जिसका मकसद हमास के इरादे को मुतज़लज़िल करना है, लेकिन हमास अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी फ़तह मुबीन का कामिल यकीन है। अबू ज़हरी ने कहा कि हमास कोई इंसान नहीं, एक नज़रिया और एक इदारा है। कुर्बानियाँ ख्वाह कैसी ही क्यों ना हो, ये नज़रिया और ये इदारा फ़तह मुबीन के कामिल यकीन के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। हमास के अल-अक़सा टेलीविज़न के मुताबिक हमास के आला सतही हुकाम में से मूसा अबू मिर्ज़ोक ने भी कहा है कि इस बुज़दिलाना कातिलाना हमले का बदला ज़रूर लिया जाएगा। ईरान की पासदाराना इनकलाब अफ़वाज ने भी जारी करदा बयान में तस्दीक की है कि सदर मसूद की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत से चंद घंटे बाद हमास सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया को कातिलाना हमले में शहीद कर दिया गया। वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। इजराइल ने दारुल-हुकूमत तल अवीव के करीब वाक़े खिज़रा शहर से लेकर मुल्क के शुमाली इलाकों तक की फ़िज़ाई हुदूद को परवाज़ों के लिए बंद कर दिया है। बताया गया कि यह अमल दरामद 24 घंटे के लिए लागू होगा। अलबत्ता शाहराहों पर आमद व रफ़्त से मुतालिक किसी किस्म की इत्तला नहीं दी गई। वाज़ह कि इजरायली फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ बैरूत पर फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर फवाद शुक्र को हलाक करने का दावा किया था, जबकि आज सुबह हमास के लीडर इस्माइल हनिया तेहरान में हुए कातिलाना हमले में शहीद हो गए। आज चारशंबे को चीन के सूबे हेनान में शदीद बारिशों ने 11 लाख अफराद को मुतासिर किया है, जिससे तकरीबन 6 बिलियन युआन का बराह रास्त इक़्तिसादी नुकसान हुआ है। जिन्हुआ खबररसा एजेंसी ने रिपोर्ट किया। सूबाई फील्ड कंट्रोल और खुश्क साली के इमदादी हेडक्वार्टर के इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक टाइफून गेमी से हुई शदीद बारिशों ने सूबे में 95,000 लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया, जिनमें से 50,000 को हंगामी इमदाद की ज़रूरत है। मज़ीद बड़ा तूफ़ानी बारिशों ने 1,07,500 हेक्टर फसलों को नुकसान पहुँचाया। 17,100 हेक्टर मुकम्मल तौर पर ज़ाये हो गए हैं। तेहरान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान ने गम व गुस्से का इजहार किया है। ईरान के सदर मसूद ने कहा कि तेहरान अपनी इलाकाई सालिमियत और वक़ार का दिफा करेगा। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान और फ़लस्तीन के दरमियान ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद इस्माइल हनिया एक हमले में शहीद हो गए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान ने एक बयान में कहा कि आज अजीज़ ईरान अपने दुखों और खुशियों में शरीक मज़ामत की राह के मुस्तकिल और काबिल फ़ख्र साथी फ़लस्तीनी मज़ामत के बहादुर रहनुमा अल-कुद्स के शहीद का मातम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाजी इस्माइल हनिया ने कल इसका फातिहाना हाथ उठाया और आज मैंने इन्हें अपने कंधों पर दफन करना है। ईरान और फ़लस्तीन की दो काबिल फ़ख्र कौमों के दरमियान रिश्ता मजबूत होगा। मज़ामत और मजलूमों के दिफा की पैरवी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी।
حزب اللہ نے آج چاشمبے کو کہا کہ سول ڈیفنس کی ٹیمیں ابھی تک حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کے ایک سینئر فوجی مشیر فواز شکور کی تلاش کر رہی ہے، جو ایک روز قبل جنوبی بیروت میں اسرائیلی ڈرون کے حملے کے بعد ملبے میں دبے ہوئے تھے۔ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے منگل کے روز کہا کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے وحیہ میں حزب اللہ کی شورا کونسل کے قریب ایک پوزیشن پر ٹارگیٹڈ حملہ کیا، جس سے فواز شکور کو ہلاک کر دیا گیا۔ شکور کی موت کی تصدیق نہ کرتے ہوئے لبنانی عسکری گروپ اور سیاسی جماعت حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد اسے سول ڈیفنس کی ٹیمیں تباہ شدہ فرشوں کی حالت کے باعث ملبہ ہٹانے کے لیے مستعدی سے کام کر رہی ہے۔ روس نے آج چاشمبے کے روز تہران میں ان کی رہائش گاہ پر میزائل حملے کے نتیجے میں حماس کے پولیٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی سخت مذمت کی۔ میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کے انفارمیشن اینڈ پریس ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈرے نستاسن نے زور دے کر کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ اس سیاسی قتل کے منتظمین اس کارروائی سے پورے خطے کے لیے خطرناک نتائج سے آگاہ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ رابطوں پر انتہائی منفی اثر پڑے گا، جس کے فریم ورک کے اندر غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے باہمی طور پر قابل قبول شرائط پر اتفاق کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ حماس کے رہنما کے ایران میں قیام کے دوران کیا گیا، جہاں انہیں باضابطہ طور پر ایران کے نومنتخب صدر مسعود کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ روسی وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ ایک بار پھر ہم تمام ملوث فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی تاکید کرتے ہیں جو خطے میں سیکورٹی کی صورتحال کو ڈرامائی انداز میں گرا سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تصادم کو ہوا دے رہے ہیں۔ لبنان کے وزیراعظم نجیب میقاتی نے آج چاشمبے کے روز بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے دہیہ میں ہوئے مہلک حملے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنی لاپرواہی اور قاتلانہ مجرمانہ پاگل پن جاری رکھا تو صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر متعلقہ ممالک اور عالمی برادری نے اس خطرناک افراتفری کو روکنے کے لیے جلدی نہ کی تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ میقاتی نے تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ کابینہ کے اجلاس کے دوران کہا کہ لبنانی وزراء کونسل کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ان ممالک سے جو اسرائیل کی پرتشدد کارروائیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں پرزور دیا کہ حملہ بند کرنے، بین الاقوامی قراردادوں اور قوانین کی پاسداری کرنے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا، جس میں دشمنی کے مکمل خاتمے اور لبنانی افواج کی جنوبی لبنان میں تعیناتی کا مطالبہ کیا گیا۔ ترکیہ کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نومان خرطلمش نے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل پر ایک تعزیتی پیغام جاری کیا۔ خرطلمش نے سوشل میڈیا پر اسماعیل ہنیہ کی ایران کے دارالحکومت تہران میں قیام کردہ رہائش گاہ پر ہوئے حملے میں ہلاکت کے حوالے سے جاری کردہ اپنے پیغام میں کہا کہ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ایک اور عظیم مجاہد غزہ کے شہداء کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ فلسطینی دعوے کے سیاسی رہنما اپنے کنبے کے درجنوں افراد کی شہادت کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے بھائی اسماعیل ہنیہ کو انسانیت سوز قتل عام کرنے والی غاصب صہیونی اسرائیلی انتظامیہ کے گھنونے حملے میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ انہوں نے اپنے اعتقاد کے مطابق زندگی گزاری اور اسی نظریے کے ساتھ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی زندگی فلسطینی دعوے کے لیے وقف تھی اور ان کی جدوجہد نے نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ ترکیہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نومان خرطلمش نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے بچوں اور نواسوں کی شہادت کے بعد ان کے باوقار موقف اور غیر متزلزل ایمان کی وجہ سے اللہ نے انہیں شہادت سے نوازا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملہ ایک ملعون کارروائی ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ صدر اردوغان نے اسرائیل کے گھٹیا قاتلانہ حملے میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سوشل میڈیا سے تعزیتی پیغام جاری کیا۔ پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ قاتلانہ حملہ ایک گھٹیا پن ہے جس کا مقصد دعویٰ فلسطین میں غزہ کی عظیم و شان مزاحمت میں اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی برحق جدوجہد میں رخنہ ڈالنا اور فلسطینیوں کے حوصلہ پست کر کے انہیں اپنے سامنے گردن جھکانے پر مجبور کرنا ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ اس سے قبل شیخ احمد یاسین عبدالعزیز اور غزہ کی دیگر بہت سی شخصیات پر کیے گئے حملوں کا جو مقصد تھا اسماعیل ہنیہ پر کیے گئے قاتلانہ حملے کا مقصد بھی وہی ہے، لیکن جیسے صہیونی بربریت اب تک اپنے مذموم مقاصد میں ناکام رہی اسی طرح اب بھی ناکام رہے گی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سے متعلق مکتوب ایران کے صدر مسعود کے نام ارسال کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی پریس ایجنسی نے کہا کہ یہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا پیغام وزیر مملکت منصور بن مطاب بن عبدالعزیز کے ہاتھ بھجوایا گیا ہے، جو اعلیٰ ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے ایران پہنچے۔ سعودی ولی شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بھی شہزادہ منصور نے ایرانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔
شہزادہ منصور کے اعزاز میں منعقد تقریب میں سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم اور ایران میں تعینات سعودی سفیر عبداللہ بن سعود بھی شریک تھے۔ متعدد ایرانی حکام بشمول عبوری وزیر خارجہ علی بغیری کانی نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی سربراہی میں جدہ میں کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف موضوعات پر زیر بحث آئے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کی روشنی میں انجام دیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے رپورٹوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اطلاعات سلمان نے کابینہ اجلاس کے حوالے سے SPA سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزراء کونسل نے عالمی اقتصادی فورم کی جانب سے جاری کردہ لیبر مارکیٹ کے حوالے سے مملکت کی نمایاں پوزیشن اور سعودی عرب کے نجی شعبے میں سعودی شہریوں کی تعداد میں اضافے کو سراہا، جس میں رواں سال نمایاں اضافہ اور بے روزگاری کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ کابینہ نے ورلڈ کپ 2034 کے لیے نامزدگی کی فائل جمع ہونے پر بھی مبارکباد پیش کی۔ مملکت کے تاریخی مقام الفاو کو عالمی ثقافتی ورثے میں درج کیے جانے کی بھی ستائش کی گئی، جو یونیسکو کی فہرست میں درج سعودی عرب کا 8واں مقام ہے۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ مملکت آنے والے عمرہ زائرین حرمین شریفین کے تقدس اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے راہداریوں و صحن میں سونے اور لیٹنے سے اجتناب کریں۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری انتباہی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مسجد حرم اور مسجد نبی میں آنے والے زائرین اپنے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ راہداریوں اور صحن میں لیٹنا و آرام کرنا مناسب نہیں، خاص کر ان راستوں پر قطعی طور پر نہ بیٹھیں جو ہنگامی حالات میں استعمال کے لیے مخصوص ہیں۔ علاوہ ازیں دیگر زائرین کی سہولت کا بھی خیال رکھیں جو ان راستوں سے گزرتے ہیں۔ راستوں پر لیٹنے یا سونے سے دیگر افراد کو دقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ اس کی وجہ سے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، جس سے راہداریوں میں جانے والوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔